بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسانی دماغ سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی رگیں پورے جسم میں پھیل جاتی ہے اور مختلف اعضاء کو سگنل پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ یہ سب رگیں دماغ سے نکل کر گردن کے پیچھے سے ہوتی ہوئی ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے جسم کے مختلف جگہوں سے ملی ہوتی ہے۔ گردن کے پیچھے کا حصہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر اس کو خشک رکھا جائے تو رگیں کھینچنے کی وجہ سے انسان کے دماغ پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ کئی لوگ تو دماغی توازن کو بیٹھتے ہیں۔ ڈاکٹر لوگ انہیں سمجھاتے ہیں کہ وہ گردن کے پچھلے حصے کو وقتاً فوقتاً تر کرتے رہے۔ نمازی آدمی جب وضو کرتا ہے تو اسے یہ نعمت خود بخود مل جاتی ہے۔ ایک شخص فرانس کے ایئرپورٹ پر وضو کر رہا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس نے کہا پاکستان سے۔ سائل نے پوچھا کہ پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تعداد کا پتہ نہیں، ویسے چند ایک ہی ہوں گے۔ سائل نے اپنا تعارف کروایا کہ میں یہاں کے ایک پاگل خانے کے ہسپتال میں ڈاکٹر ہوں۔ میری پوری عمر اس تحقیق میں گزری ہے کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں۔ میری تحقیق کے مطابق جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی گردن کے پچھلے حصے کو خشک رکھتے ہیں۔ کھچاؤ کی وجہ سے رگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ اس جگہ کو وقتاً فوقتاً نمی پہنچاتے رہے وہ پاگل ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ پاؤں دھونے کے ساتھ ساتھ گردن کے پیچھے کے حصے پر بھی گیلے ہاتھ پھیرے۔ نمازی نے بتایا وضو کرتے وقت گردن کا مسح کیا جاتا ہے اور ہر نمازی دن میں 5 مرتبہ گردن کا مسح کرتا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ اسی لیے آپ کے ملک میں لوگ کم تعداد میں پاگل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ڈاکٹر کی پوری زندگی کی تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک چھوٹی سے عمل پر آ کر ختم ہو گئی۔